जी नाज़रीन कराम, बहुत सारे आर्टिकल पहले ज़रा देसी चीज़ें देखते हैं, इंडिजिनस विजडम को मुलाजा करते हैं, बलाती चीज़ें तो मैं बताता ही रहता हूँ, वो भी आऊँगा उस तरफ भी। ये हमारे मोहम्मद ज़ाहरुल हक हैं। ये देसी विजडम जब मैंने कहा तो ये तो गोया हमारे शेर व फन के बड़े एक ऐसा नाम है जो जब कालम में भी आते हैं तो उनकी वो विजडम जो है वो ज़ाहिर होती है। बड़ी मज़े की बात उन्होंने की है और बड़ी बसीरत उसमें है। तो उन्होंने बड़ी बात एक ईमेल कोट की है कि ये जो बशारुल असद है शाम का सदर, इसने 10,000 आदमी मारने के बाद तकरीर की और तकरीर पर कहा गया कि उनकी ये गैर सरकारी मशीर हदील अली ईमेल में लिखती हैं, पता नहीं मशीर है कौन है, कि तुम्हारा रंग अच्छा लग रहा था, तुम्हारे सूट का इंतखाब ज़बरदस्त था और मुझे तुम्हारी ताकत, दानिशमंदी और करिश्माती गिरफ्त पर फख्र है। इन्होंने तो मशीर लिखा है, ये तो मशीर के अल्फाज में लगते। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये 10,000 बंदे मारने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है जी। इस वक्त बहुत नक्शा यही है जी कि जो लोग हमारे मुसलमान हुक्मरानों में मौजूद हैं वो अगर बादशाह ना भी होने का, ये बादशाही है तो और क्या है जी। बादशाह बने हुए हैं जो मुसलमानों की दुनिया में, बंदे भी मारते हैं, इंसानी हकूक़ को पामाल भी करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं करते और उनके ऐसे मद्दाह मौजूद हैं जो उनकी तारीफ करते रहते हैं। इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और किस हुक्मरान ने अवाम के लिए कुछ काम किया, बाकी सारा कालम इसी पर है। मैं अब तफसील क्या बनाऊं और उनके दर्द को, मुझे उनके शाराना अंदाज है उसको मैं कैसे बयान करूं। लेकिन उन्होंने यही बात लिखी कि हम कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। कोई हमने सवात यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई मालाकंड यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई धीर चतराड़ यूनिवर्सिटी बनाई है। कि हम जो काम करने के हैं वो कर नहीं रहे जो हमारे बड़ों ने किए थे। हमारा दुनिया में नाम इसलिए था कि हमने इल्म के दरवाजे अपने लोगों के लिए खोल दिए थे। आज मैंने भी शायद इसी पे कुछ गुजारिशात की हुई हैं, लिखा हुआ इसी पर भी। लेकिन वो मसला ये है कि बल्कि मैंने जिस बात पे लिखा है उसको मैं बयान इसलिए करना चाहता हूँ कि एक बसीरत मुझे हासिल हुई हजूर की एक हदीस से। हदीस हम रोज़ सुनते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही जाना क्यों ना पड़े। तो चीन के लफ्ज़ से हम बहुत सोचते थे ये क्या फासला है या क्या है। लेकिन ये आउटवर्ड देखना, बाहर की दुनिया में देखना कितना अहम है कि आज अमेरिका के जवाल की दास्तान जब बयान की जाती है तो कहा जाता है कि बुश को नहीं पता था, वो कभी उस बाहर की दुनिया में गया नहीं था सदर बनने से पहले, और उसकी कांग्रेस के अरकान की अक्सरियत थी, उनके पास पासपोर्ट नहीं था। अमरीकियों से जब पूछा गया बच्चों से बताओ इराक कहाँ है तो नक्शे में ट्रेस नहीं कर सके। उनसे पूछा गया अफगानिस्तान कहाँ है तो वो उनको मालूम नहीं था अफगानिस्तान क्या है। वो अब गैर मुल्की ज़बान भी अमरीकी नहीं सीखते, उनका मरी वो अपने से बाहर देखते नहीं हैं। तो ये जो चाहे चीन भी जाने का मतलब यही होता है कि अपनी ही सरहदों में कैद ना रहो, सिमटे हुए ना रहो, बल्कि निकल कर देखो। ये ऐसी कमाल की बसीरत हजूर की इस हदीस में मुझे समझ आई, कल ही समझ आई कि मैं उसको आज मैंने उसको बयान किया अपने अंदाज में, अपने जहलाना अंदाज में। पता नहीं वो बात कन्वे हुई कि नहीं कही, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें समझ उस वक्त आती है जब एक सिचुएशन पैदा होती है। आज नज़ीर नाजिर साहब हैं जी, इंकशाफात उन्होंने कहा है कि जी इस पर उनको नवाज शरीफ ने कहा कि एजेंसियों ने हमें तारीफ करते हैं, हमें साजिशों का हिस्सा बनाना चाहा लेकिन हम लालच में नहीं आए जी। उन्होंने कहा कई एजेंसियां, जिसका मतलब उनका कहना है कि एक एजेंसी नहीं है, आप ISI करते रहते हैं। इस मुल्क में कई एजेंसियां जो ये काम करती हैं। दूसरी बात उन्होंने एतजाज़ हसन की कोट की है कि कुछ लोग जानबूझकर अदलिया और हुकूमत में लड़ाई कराना चाहते हैं। अच्छा जी, कौन लोग हैं? आइन पर अमल करना अदलिया से महाजराई नहीं है। यानी कि हम जो आइन पे अमल कर रहे हैं वज़ीर आज़म, ये अदलिया से महाजराई नहीं है, आइन पे अमल कर रहे हैं। और आइन पे अमल करना कोई इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कोई अदलिया से महाजराई कर रहे हैं, आइन पे अमल कर रहे हैं और कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने कही कि हमारी फॉरेन पॉलिसी एजेंसियां बनाती रही हैं, जमहूरियत के ऑपरेशन करवैया जमहूरियत के हक़ में अच्छा रहा है। और मौजूदा हुकूमत 4 साल से ऐसे वानकतार में बैठी है जिसके दौर दवाल मुसलसल लड़ज रहे हैं, खिड़कियां हिल रही हैं, दरवाजे बज रहे हैं, मेज़ें लर्ज रही हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि वो काम करें? कैसे काम कर सकते हैं? गोया कि हुकूमत का कोई कसूर नहीं है उसकी पूरी कारकर्दगी में। असल कसूर जो है उन लोगों का है जो उनके दरवाजे हिला रहे हैं, खिड़कियां हिला रहे हैं, उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, उनको अदालतों में घसीट रहे हैं, उनके लिए मेमो गेट बना रहे हैं, उनके लिए फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये एजेंसियों का रोल के खारजा पॉलिसियाँ भी वो तय करती थी, दूसरी चीज़ करती थी। तो नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का राज खोला है दूसरे लोगों के लिए भी। सलीम साफ़ी भी ये फ़ौज और ये एजेंसियाँ, उन्होंने कहा सहाफ़ियों में भी हमारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं और कौम की खिदमत करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं
جو ملک کے لیے بکے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا اگر فوج کے جنرلوں نے بہت اچھے کام ایجنسیوں نے کیے ہیں, ان کی تعریف بھی ہونی چاہیے, لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں لاپتہ افراد فلاں فلاں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کی ہے, انہوں کا مثلا نام لیا انہوں نے, ہمارے کچھ لوگوں کا میجر عامر کی تعریف کی ہوئی ہے کہ ISI کے افسر تھے, ہمارے بھی دوست ہیں, اور انہوں نے یہ کام کیے, یہ اچھے کام کیے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جان پر کھیل کر اس ملک کی حفاظت کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بھی برے لوگ ہیں میڈیا میں بھی, ہو سکتا ہے ان کے ہاں بھی برے ہوں. اور اچھا, یہ سرخ رو کس کے سامنے ڈاکٹر صفدر نے بھی کس طرح کہا ہے کہ ہمارے خوش گفتار, خوش رفتار, خوش شکل وزیر اعظم نے, یہ اصل بات کہتے ہیں کہ وہ پیران پیر حضرت غوث اعظم کی اولاد سے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. گویا بات یہ کہنے کی ہے کہ جس سے نسبت قائم کر رہے ہو وہ تو یہ, یعنی کہ ان کی عظمت کی پہلی داستان تو یہ بیان کی جاتی تھی کہ جب وہ تعلیم کے لیے گئے تو ماں نے گدڑی میں کچھ لال تھے ان کے پاس, وہ سی دیے کہ وقت زود کام آئیں گے. راستے میں ڈاکوؤں نے, لٹیروں نے قافلے کو لوٹ لیا اور ان سے پوچھا بچہ ہے, پہلے تو پوچھا کوئی نہیں, پھر کہا کہ بھئی تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس یہ پیسے ہیں. اور انہوں نے کہا ہیں, دیکھا تو موجود تھے. انہوں نے کہا تو نے چھپایا کیوں نہیں, جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ انہوں نے کہا میری ماں نے یہ نصیحت کی تھی. اتنا سننا تھا کہ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس پر لرزہ طاری ہو گیا, اور وہ سوچنے لگا کہ کہاں یہ بچہ جو اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہے, اور کہاں میں ایک بدبخت ہوں کہ خدا کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل نہیں کرتا, اور وہ مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ ہے جن کی اولاد ہونے پر آپ فخر کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ ہیں. کوئی کمنٹ نہیں کروں گا مزید. اور پری الیکشن US ایگزٹ فرام افغانستان. اب مسئلہ یہ آن پڑا ہے جی کہ یہ آرٹیکل جو ہے نو فیلڈمن کا ہے, وہ انہوں نے کہا 2012 میں, نومبر 2012 سے پہلے ٹروپ کا ودرال شروع ہو رہا ہے, سٹیونگ آف پوٹینشیل ڈیزاسٹر انٹل آفٹر دی الیکشن, ناؤ دیٹ اسمپشن از نو لانگر سرٹن. انہوں نے کہا پہلے تھا کہ اس وقت شروع پہلے تھا کہ 12-14 تک جائیں گے, لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اوباما کو یہ کام جلدی کرنا پڑتا ہے اور پڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت ساری انہوں نے ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے امریکاز ہولڈ آن افغانستان از انریولنگ اینڈ دا ٹروپس may come home as quickly as military logistic will allow. اتنی جلدی جب فوجیں واپس آئیں گی جتنا فوجوں کے وڈرال کے لیے یہ لاجسٹک جو ہے, آنے جانے کے رستے جو ہیں اور یہ تاریخ ڈٹی گٹی سے یہ طے ہو جاتی ہیں, وہاں رکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کام آپ نے وہاں عراق میں بھی آپ نے کیا, لیکن عراق میں آپ نے سرج کی تھی فوجوں کو بھیج کر, یہاں بھی آپ کا خیال تھا کہ ہم فوجیں بھیجیں گے تو طالبان کا قابو پا لیں گے. انہوں نے کہا وہاں جو سرج کی تھی وہ ایک سنی مائنورٹی تھی جن کے خلاف آپ نے کنٹرول کرنا تھا, آپ نے کر لیا. لیکن یہاں ایک پشتون میجورٹی ہے جو ایک طرح سے بہت طاقتور بنی ہوئی ہے, ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے. سرج آپ کی پٹ گئی ہے, وہ سکیم آپ کی کامیاب نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا US faced serious retaliation in Afghanistan and elsewhere when a minister in Florida simply announced plans for a book burning. جب اس نے کہا کہ میں کتاب جلاؤں گا تو بہت قرآن مجید جلاؤں گا والی بات کی تھی, تو انہوں نے کہا یہاں جب قرآن جلایا گیا, سارے واقعات ہو گئے, اب آپ کا رہنا یہاں مشکل ہے. The innermost chambers of government, worse, it suggested that people who might originally have taken jobs out of loyalty to the government were now potentially killers. وہ ایک ایڈوائزر کو, ان کے جو دو تھے, اس کو انہی کے بندوں نے مار دیا. انہوں نے کہا پہلے جو لوگ نوکریاں لینے آتے تھے تمہارے پاس, ان کو نوکریوں کی تلاش تھی, اب وہ تمہارے قاتل بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ بالکل صورتحال بدل گئی ہے. چنانچہ معاملہ یہ ہے کہ اب وہاں سے واپسی شروع ہے. انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ ٹو ابینڈن شپ دس ایئر. امریکی حکومت, اوباما ایڈمنسٹریشن, امریکی حکومت, اوباما کی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس جہاز کو ابینڈن کر دیں گے, چھوڑ دیں گے اسی سال. اٹس ناٹ ایون کلیئر ہو ول آبجیکٹ. یس اٹ ول بی اے بلیک ڈے آف افغانستان وومن ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پر. انہوں نے کہا کہ یہ جہاز چھوڑا جا رہا ہے. دا افغان پبلک نو اٹ, دا ٹریجڈی انفارچونیٹلی از جسٹ بگننگ. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ برا دن ہو بہت ساری افغان لوگوں کے لیے, عورتوں کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے اور بہت سے مسئلوں کے لیے, لیکن یہ اب معاملہ آ چکا ہے کہ انہیں واپس ہونا ہی ہے. پیس ود آنر کی بات ہو رہی ہے جی. ایک آرٹیکل اور ہے جی, ہاں یہ اے لائن ان ونٹر, اس کا میں نے دوسری جگہ سے اپنے نوٹس رکھے ہوئے ہیں. یہ آرٹیکل بڑا ایک ڈیوڈ اگنیشس کا آرٹیکل ہے جی. انہوں نے کہا کہ اوساما کے جو وہ ڈاکومنٹس کہتے ملے ہیں وہاں سے, اور کہتا ہے میں نے کچھ دیکھے, مجھے دکھائے گئے ہیں,
اور اس میں سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اسامہ ان دنوں کیسے سوچ رہا تھا. مثلاً وہ کہہ رہا تھا, جو اپنے اس بندے کو عطیہ کیا نام ہے اس کا جو میسنجر تھا, اس کو پیغام دے رہا تھا کہ دیکھو میرے بیٹے کو جو نا قطر کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھاؤ تاکہ دین کی تعلیم حاصل کرے اور دین کی تعلیم حاصل کر کے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کر سکے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے بندے مارنے شروع کر دیے ہیں عراق میں اور فلانی جگہ ہم نے کیے تھے, یہ ہماری غلط اسٹریٹجی تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مارنے کی بجائے جو اب بیک فائر ہو رہا ہے, ہم امریکہ پہ اٹیک کریں, امریکہ پہ حملہ کریں. انہوں نے کہا اب دیکھیے وہ کہتے ہیں قتل الجد اور قتل الراس کی ایک تھیوری تھی کہ زواہری وغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ ٹینٹیکلز کاٹیں, جی جڑیں کاٹ دیں, ادھر ادھر سے ہاتھ کاٹ دیں تاکہ وہ طاقت جو امریکہ کی ہے وہ ختم ہو جائے. دوسری طرف ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں بھائی سر کاٹنا یہ ہاتھ وات کا. چنانچہ یہ لوگ مسلم دنیا پہ بھی حملے کرتے تھے جس کا انجام نکلا, جبکہ اسامہ کی تھیوری تھی کہ حملہ کرنا ہے تو امریکہ سے کرو. انہوں نے کہا کہ اس نے انسٹرکشن دی تھی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ایویشن کے لوگوں کو کچھ تلاش کریں, ان کو ٹریننگ کریں. اس کا ارادہ جو تھا اوباما کے جہاز پر حملہ کرنے کا تھا اور اس کو گرانے کا تھا. تو اس طرح کا انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت ایک ایسا شخص تھا جو ایک طرح سے جس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جنگ ہار چکا ہے اور اب وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ اس ہاری ہوئی جنگ میں جب آدمی آخری لمحے میں پہنچتا ہے تو جس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے یہ اس طرح کا ایک رویہ تھا ان کا. تو یہ اسامہ کے ان میں سے یہ پہلی بار اتنی بہت سی چیزیں جو سامنے آئی ہیں جو کئی لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہیں. اور دیکھا جائے دا ٹیررسٹ لیڈر وانٹڈ اے بگ پنچ, یعنی ان کا مطلب ہے کہ جہاز پہ حملہ کرنے کا بات وہ کر رہا تھا, اور کلر آف مسلم ان عراق اینڈ ایلس ویئر جو تھا اس کے یہ حق میں نہیں تھا. یہ ساری باتیں پہلی بار آئی ہیں اور اس کو دیکھا جائے تو بہت ایک طرح سے امپورٹنٹ قصہ بھی بنتا ہے. باقی ایک آرٹیکل انڈیا کے حوالے سے ہے جی کہ وہ سب سے بڑا اسلحے کا خریدار بن گیا ہے. کچھ اور آرٹیکل بھی ہیں لیکن انہی آرٹیکل پر اکتفا کرتے ہیں. اگر کوئی وقت ہے تو ایک آپ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب میں راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی میں راجہ صاحب. میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے کالر جو باقی لوگ بھی دیکھنے والے ہیں جو کال نہیں کر سکتے, آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کال کا ایک فکس ٹائم کر دیں. ابھی دیکھیں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس میری جواب دینے کے لیے, تو یہ لوگ فون اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سوال ہوگا کیا جواب ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ٹائم فکس کر دیں, 5 منٹ کر دیں, اسے فکس کر دیں. اچھا اس سے میں جواب دوں گا. جی لوگوں کو اور بڑی شکایتیں ہیں, وہ کہتے ہیں آپ 4-5 لوگوں سے کالیں سنتے رہتے ہیں اور کسی کی کالیں لیتے نہیں. 5 نام مجھے گنوا دیتے ہیں ہر جگہ پر. ہماری خواہش ہے کہ زیادہ لوگ آئیں لیکن زیادہ لوگ آتے نہیں, کیا کریں جی. جب وہ آتے ہیں تو ان کی لائنیں جو ہیں بند ملتی ہیں عام طور پر. بہرحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.